أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ترا آپ دیکھیں گے، کثیراً بہت سارے لوگوں کو، منہم ان لوگوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے، یسارعون فی الاثم والعدوان، یسارعون جلدی مچاتے ہیں، فی الاثم والعدوان گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں، گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں وہ لوگ جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا ہے وہ کام جسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان یہود و نصارہ کو آپ دیکھیں گے، کیونکہ اچھے لوگ تو ہر ایک کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں اور بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، لیکن آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور حرام کھانے میں کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے اسم اور ایک آیا عدوان، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، نافرمانی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک لغوی اعتبار سے اور گرامر کے اعتبار سے فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسم کہا جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کے حق کو ضائع کرنے کو، جیسے کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی نماز نہ پڑھے، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج نہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم۔ اور عدوان کہا جاتا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، چوری کر لینا، ڈکیتی کرنا، ناجائز قبضہ کر لینا، غیبت کرنا، کسی کو مارنا، گالی دینا۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے بھی ان کاموں سے منع کیا ہے اور اس میں لوگوں کا حق بھی متعلق ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے عدوان۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو بھی توڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ برائی کیا ہے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ لوگ حرام کھاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے رشوت اور ایک ہوتا ہے سحت، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سحت خاص اس پیسے کو کہا جاتا ہے کہ جو مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے قاضی کو رشوت دیتا ہے، جو صرف قاضی کو دی جائے، جج کو دی جائے کہ میرے حق میں فیصلہ کرو، میں گنہگار تو ہوں لیکن فیصلہ میرے حق میں کرو، مجھے یہ والی سزا نہ دو، یا سزا تو میری سزائے موت بنتی ہے لیکن اس کی جگہ پر کوئی اور دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اتنی رقم دیتا ہوں۔ تو مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا کوئی اور مجرم کو بچانے کے لیے کچھ بھی جو قاضی کو یا فیصلہ کرنے والوں کو ادا کرتے ہیں، ان کو سحت کہا جاتا ہے، 100% حرام ہے۔ اور دوسرا، کوئی بھی کام کروانے کے لیے کسی کو پیسے دینا جہاں پر پیسے بنتے نہ ہوں، اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اس میں جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں دوزخی ہے۔ اب یہاں پر ایک بندے کا حق بنتا ہے، اسے دینا چاہیے وہ، لیکن اگلا بندہ کہتا ہے کہ نہیں تب دوں گا جب مجھے کچھ دو گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا اور اس کا اپنا ہی حق وہ لینے کے لیے اس کو کچھ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو جہاں پر اس کا واقعی حق بنتا ہے، اسی کا رائٹ بنتا ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں ہے، لیکن اسے پھر بھی کچھ دینا پڑتا ہے تب اپنا حق ملے گا۔ ایسی صورت میں جو دینے والا ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا گنہگار ہوگا۔ لیکن جہاں پر جیسے جاب کے معاملات ہوتے ہیں، اب بندہ سوچے کہ جی
اب جاب تو اس کا حق نہیں ہے نا، وہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وراثت اس کا حق ہے، کوئی ناجائز قبضہ ہے تو وہ اس کا حق ہے، لیکن یہ جاب حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ پیسے دیتا ہے، یہ لو میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ جاب تم مجھے دے دو، میرے حق میں آرڈر کر دو، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ رشوت ہی کہلائے گی، دینے لینے والا دونوں۔ کیوں؟ ضروری تھوڑا کہ یہی جاب کرنی ہے، بہت ساری اور جابیں مل جائیں گی۔ اللہ پاک نے رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے، وہ چاہے پرائیویٹ سے کر لے انسان، کسی سرکاری جگہ پر کر لے، کسی بھی انداز سے کر لے، اللہ پاک سبب بنا دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے، کہے کہ بس موقع کوئی نہیں ہے، یہ ناجائز موقع ہی ہے، میں تو لہٰذا یہی کام کروں گا، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ رشوت کے اندر آئے گا، اور اس سے شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے، تو چونکہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے، قاضیوں کے پاس جاتے، اور کوئی بھی، جیسے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آگے تھے، زنا کیا تھا اور آگے تھے، کس وجہ سے؟ شاید کوئی نرم سزا مل جائے۔ آخر کار جب احتجاج بڑھا، اور قرآن کے اندر بھی وہی سزا تھی، ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی وہی سزا تھی، اور سنسار کر دیا گیا۔ لبئس ما کانوا یعملون، حرام کھانا یا اسم کرنا یا زیادتی کرنا، یہ سب کے سب بہت برے عمل ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے جو پیر ہیں، ربانیون رب والے، ولی کو کہا جاتا ہے، ان کے جو پیر ہیں، یا اسی طریقے سے والاحبار، ان کے جو علماء ہیں، وہ کیوں نہیں انہیں منع کرتے؟ قولہم الاثم، ان گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور اس حرام کے کھانے سے، کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں پر پورے علاقے میں صرف ایک ہی عالم ہو جو جائز ناجائز حلال حرام کا جاننے والا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، تو یہ خود بہت بڑا مجرم کہلائے گا۔ صرف ایک ہی عالم اور کوئی بھی نہیں ہے، اس پر فرض عین ہے شریعت کے مسائل، جیسی لوگوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایسی ہی خرابیوں کو اپنے خطبات میں ذکر کرے، اور جہاں پر بہت سارے علماء ہوں، اور جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے الحمدللہ، جگہ جگہ پر علماء موجود ہیں، اب فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، کہ کبھی کسی نے بیان کر دیا، کبھی کسی نے بیان کر دیا، تو اس بات کی گنجائش ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے سبھی کے لیے، چاہے کوئی عالم ہے یا غیر عالم ہے، جو بھی اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھتا ہے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روک دے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے جو ہے وہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، پتہ ہے کوئی فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا، تو کم از کم دل میں برا سمجھے کہ یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں، اپنے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، کم از کم اتنی تمیز تو ہو کہ جائز ناجائز حلال حرام کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ کیا ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ انسان کو اتنا بھی پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے دین کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ سیکھنی انتہائی ضروری ہے، تاکہ خود بھی اچھے کام کر سکے، دوسروں کو حکم دے سکے، اور خود بھی برے کاموں سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ اس لیے فرمایا کہ بہت ہی برا ہے جو ان کے علماء اور ان کے ولی اور مرشد جو ہیں وہ ان باتوں سے نہیں روکتے۔ اس لیے ہر ایک بندہ چونکہ نگہبان ہے اپنی رعایا پر، ہر بندے کو چاہیے اپنے ماتحتوں کو جو ہے گناہوں سے بچائے اور نیکیوں کے کاموں پر لگائے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برا عمل ہے، کیا ہی برا کام ہے جو ان کے پیر اور مرشد کرتے ہیں، مطلب نہیں روکتے۔ گناہ سے نہ روکنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے جو ہے سزائیں اس کی بہت زیادہ بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، جائز ناجائز کو سمجھنے کی، اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط بات سے جتنی ہمیں طاقت ہے ان سے ہمیں روکنے کی اللہ پاک دوسروں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔